السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے وقف کی اہمیت آیات قرآنی سے اس کی وضاحت کی تھی، اس کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا تھا آیات قرآنی سے، اور آج کے سبق میں وقف کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں احادیث نبویہ سے دلائل دیے جائیں گے، اور احادیث نبویہ سے علم وقف کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا جائے گا۔ تو علم وقف کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں سب سے پہلی جو حدیث ہے اور سب سے پہلا جو قول ہے وہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لقد عشنا برہتا من دہرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينصره نصر الدخل۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے کا ایک روشن دور گزارا ہے۔ روشن دور اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اور اس دور کو پایا ہے جس دور میں قرآن جو ہے وہ نازل ہو۔ اس اعتبار سے ان کا زمانہ سب سے روشن زمانہ ہے اور ان کا دور سب سے روشن دور گزرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس میں ہمیں قرآن مجید سے پہلے ایمان کی تعلیم دی جاتی تھی کہ ایمان کیا ہے، اس کے ارکان جو ہے وہ بتلائے جاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورہ نازل ہوتی تو ہم اس کے حلال و حرام اور مقامات وقف کی تعلیم اس طرح حاصل کرتے جس طرح تم آج قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہو، یعنی کہ حلال و حرام اور مقامات وقف کی تعلیم دونوں کی اہمیت ان کے ہاں ایک جیسی تھی۔ جیسے حلال اور حرام کو سمجھنا ضروری تھا، ایسے ہی مقامات وقف کو بھی سمجھنا ضروری تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے تم آج، یعنی عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اپنے دور کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے لوگ ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں۔ اس دور کی بات ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ تم آج جو ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو، جس اہتمام کے ساتھ تم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو، اس اہتمام کے ساتھ ہم قرآن کے اندر بیان کردہ حلال اور حرام کو سمجھتے، اس کی تعلیم حاصل کرتے، اور اسی طرح ہی مقامات وقف کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کہ آج صورتحال یہ ہے
کہ میں بعض ایسے افراد کو دیکھ رہا ہوں جنہیں تعلیم ایمان سے پہلے قرآن سکھا دیا جاتا ہے، یعنی ایمان کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ان کو قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ ایک منٹ آتے ہیں کہ بعض ایسے افراد کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہیں تعلیم ایمان سے پہلے قرآن سکھا دیا جاتا ہے اور وہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک پڑھ جاتا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس بات کا حکم ہو رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی اسے یہ پہچان ہوتی ہے کہ وقف کہاں کرنا ہے، اور بالکل بے جوڑ نثر کی طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بے جوڑ نثر کہتے ہیں عام جو عبارت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، یعنی کی صورت میں جو کلام ہوتا ہے اس کو نظم بولتے ہیں، نظم۔ اور جو عام عبارت میں ہوتی ہے، کوئی بھی عبارت کسی بھی زبان کی، اردو زبان ہو یا ہے کہ قرآن کی تعلیم چونکہ ایمان سے پہلے دے دی جاتی ہے اور اس کو ارکان اسلام کا اور ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ اس کو نہیں آتا ہوتا، تو وہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک پڑھ جاتا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس بات کا حکم ہو رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی اسے یہ پہچان ہوتی ہے کہ وقف کہاں کرنا ہے۔ وہ بالکل بے جوڑ نثر کی طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جیسے ایک عام عبارت ہو اور وہ کیا ہے کہ اس کو ایک طرف سے شروع کر دے اور پڑھتے ہی جائے، بس درمیان میں کہیں وقف نہ کیا جائے، جہاں دل چاہا وہاں پہ وقف کر لیا، تو پھر وہ بے جوڑ نثر بن جاتی ہے۔ اس کے اندر درمیان میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا، کچھ جملے جو ہے وہ نہیں بنائے گئے ہوتے اس کے، یا جملے جو ہے نا وہ ایک جملہ آدھا جملہ پچھلے جملے کے ساتھ اور آدھا جو ہے اگلے کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے، اس سے اگلا جو ہے وہ پھر اگلے کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے، تو ایسے جو ہے نا وہ ایک بے جوڑ سی نثر جو ہے وہ بن جاتی ہے، عبارت بن جاتی ہے، اور سننے والے کو بھی سمجھ نہیں آتی اور پڑھنے والے کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ ایک بے جوڑ نثر کی طرح جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی آیات ہے، ہر آیت کے آخر میں وقف کرنا چاہیے، پھر بڑی آیت ہے تو پھر بڑی آیت کے درمیان میں کسی مناسب جگہ پہ وقف کرنا چاہیے۔ بعض دونوں آیات کو ملا کر پڑھنے سے بھی معنی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دو آیات ملا کر پڑھنے سے معنی صحیح ہوتا ہے، جیسے سورۃ الماعون ہے نا، اس کہتا ہے کہ فویل للمصلین، یہاں پہ آیت مکمل ہو جاتی ہے حالانکہ، اور وقف کرنا یہاں پہ صحیح ہے کیونکہ آیت مکمل ہوگی، لیکن اس کا معنی سمجھ پھر بھی نہیں آئے گا، حالانکہ آیت مکمل ہو رہی ہے لیکن معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ترجمہ اس کا کیا ہو رہا ہے کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، تو حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب صحیح مطلب اگلی آیت ملانے سے جو ہے وہ سمجھ آتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں، پڑھتے ہیں تو نماز میں کوئی خلوص شو نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، یا پھر جو ہے نا بے وقت پڑھتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے، تو یہ ہوتا ہے لاپرواہی۔
تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہاں وقف کیا جائے نا تو دو آیات ملا کر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے کوئی بے جوڑ نثر ہو۔ تو یہ حدیث اس امر پر، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مقامات اوقاف کی اس اہتمام کے ساتھ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے جس اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے، جس طرح قرآن کے احکام کو سیکھتے تھے، قرآن کا مطلب اور معانی اور مفاہیم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے، اسی طرح ہی مقامات اوقاف کی تعلیم بھی اسی اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول سے ہی حاصل کیا کرتے تھے۔ اور جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول لقد عشنا برہتا من دہرنا، کہ ہم نے اپنے زمانے کا ایک روشن دور گزارا ہے۔ وہ روشن دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، ان کا زمانہ ہے۔ تو یہ ان کا کہنا اس امر پر بڑی واضح دلالت کر رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں علم وقف کو سیکھنا انتہائی اہم و ضروری امر تھا، اگرچہ ان کا دور بڑا ہی روشن دور گزرا ہے، اس کے باوجود وہ علم وقف کو سیکھنا انتہائی اہم اور ضروری سمجھتے تھے۔ حالانکہ وہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ صحت قرآن سے براہ راست لیتے تھے، اس کے باوجود مقامات وقف کی تعلیم بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترجمہ اور اس کے معنی اور اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم لیتے تھے، اس کے باوجود مقامات وقف کی تعلیم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہی حاصل کرتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے تھے۔ کہتے ہیں گویا کہ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع تھا۔ اجماع کا مطلب کیا ہے کہ سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ مقامات وقف کی تعلیم اسی طرح ہی حاصل کی جائے گی جس طرح قرآن کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے۔ اس بات پہ ان کا اتفاق تھا اور ان کا اجماع تھا۔ اس طرح آگے امام دانی رحمہ اللہ ابن عمر کے اس قول کے ذیل میں لکھتے ہیں، لفظ رقم تراز ہے، مطلب لکھتے ہیں کہ قول ابن عمر رضی اللہ عنہما اس امر کی، اس بات کی دلیل ہے کہ علم وقف توقیفی علم ہے۔ علم وقف توقیفی، ایک لفظ ہوتا ہے توفیقی، فا پہلے ہے اور قاف بعد میں ہے، یہاں پہ قاف جو ہے وہ پہلے ہے، توقیفی۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے ہو، جو تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بذریعہ وحی دی جائے، اس کو توقیفی کہتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ لی جائے، اس کو توقیفی کہتے ہیں۔ اور توفیقی یہ کہتے ہیں کہ اپنے اجتہاد سے جو ہے وہ کیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے نا، صورتوں کی ترتیب کتابی ترتیب ہے، ایک ہے نزولی ترتیب، کون سی صورت پہلے نازل ہوئی ہے، کون سی آیات پہلے نازل ہوئی ہے، کون سی آیات بعد میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ علق جو ہے اس کی ابتدائی آیات پہلے نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ مدثر، پھر سورہ مزمل کی کچھ آیات، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی سورہ علق یا کوئی دیگر صورتیں نازل ہوئی، پھر اسی طرح سورہ مزمل کی باقی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، اور پھر مدثر کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہ تھی کہ کون سی آیت کس آیت کے بعد لکھی جائے گی اور کون سی آیت کس آیت کے بعد، کون سی آیت کس صورت میں کہاں رکھی جائے گی، یہ جو ترتیب ہے یہ سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ توقیفی ہے۔
آیات کی ترتیب جو ہے نا یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ کے طرف سے بذریعہ وہی یہ ساتھ ساتھ بتایا جاتا کہ کون سی آیت کہاں پہ لکھی جائے گی۔ اور یہ جو قرآن کریم اب جس شکل میں موجود ہے اس کی جو ترتیب ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ توفیقی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ بھی توقیفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ توفیقی ہے کہ صحابہ کرام نے اس کی ترتیب لگائی ہے موضوعات کے مطابق۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ قول ابن عمر رضی اللہ عنہما اس امر کی دلیل ہے کہ علم وقف توقیفی علم ہے، یعنی اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہے وہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم تعلیم دینے سے ثابت۔ اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔ اس طرح ہی علامہ ابن جزری رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری میں قراءات کے بہت بڑے امام جو ہے وہ گزرے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تفسیری قول الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جزری جو ہے وہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو کہ ترتیل کے بارے میں ہے، اور اسی طرح ہی اوپر جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل کی ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد علامہ جزری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ دونوں آثار اس بات کی دلیل ہے کہ علم تجوید کو سیکھنا اور اوقاف کی معرفت حاصل کرنا اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ یہ آثار عام طور پر صحابہ کے اقوال کو کہا جاتا ہے، بعض جو ہے وہ حدیث کو بھی اثر کہہ دیتے ہیں، حدیث رسول کو، اور عام طور پر یہ صحابہ کے جو اقوال ہوتے ہیں نا ان کو اثر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جاء رجلان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتشہد احدہما فقال من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم او اذهب بئس الخطیب انت۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فتشہد احدہما فقال، تو ان دونوں میں سے ایک نے جو ہے وہ کہا، کیا کہا اس نے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، تو اس نے وقف جو ہے وہ کر دیا یہاں پہ، ومن یعصہما پہ وقف کر دیا۔ تو یہاں وقف کرنے سے معنی یہ بن رہا تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بھی ہدایت پا گیا، کیونکہ اس نے فقد رشد ومن یعصہما دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ یا تو وقف کر دیتا فقد رشد پہ، یا پھر اس کو وقف کرنا چاہیے تھا ومن یعصہما فقد غوا، کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوگا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو فقد غوا پہ وقف کرنا چاہیے تھا، یا پھر اس کو فقد رشد پہ وقف کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے وقف جو ہے وہ غلط کر دیا، اس نے وقف کر دیا فقد رشد ومن یعصہما۔ تو فرمان بردار اور نافرمان دونوں کا انجام جو ہے وہ ایک جیسا بیان کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے
اور نے کہا کہ اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، بئس الخطیب انت، تو برا خطیب ہے، یعنی تجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ تو نے فرما برداروں اور نافرمانوں کو کا انجام دیا وہ ایک ہی بیان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں بئس خطیب القوم انت، تو قوم کا برا خطیب ہے، یعنی تجھے کلام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ امام اشمونی رحمہ اللہ نے یہ کلمات بھی روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوتاہی پر اسے تعلیم دیتے ہوئے کہا، جو اس نے کوتاہی کی، جو اس نے غلطی کی نا، اس غلطی پر تعلیم دیتے ہوئے اور اس غلطی کی تصحیح کرتے ہوئے، اس کی درستگی کرتے ہوئے جو ہے وہ فرمایا کہ قل ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، کہ تو یہ کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ فقد غوا کے اوپر جا کر وقف کرنا چاہیے تاکہ دو جملے جو ہے علیحدہ علیحدہ ہیں وہ دونوں مکمل ادا ہو۔ تو اس نے کیا کیا تھا کہ پہلے جملے کے ساتھ آگے والا آدھا جملہ ملا دیا اور درمیان میں وقف کر دیا، اور اگلا جملے کا اگلا حصہ جو ہے وہ اگلے کلام کے ساتھ، تو پھر ایسے جو ہے وہ جملے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا، جس کا مطلب اور مفہوم بھی بدل گیا۔ تو امام دانی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد امام دانی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد، یہ لفظ لکھا تھا رقم تراز ہے، یعنی لکھتے ہیں مذکورہ واقعہ جو ہے اس سے یہ عیاں ہوتا ہے، یعنی واضح ہوتا ہے کہ وقف کبھی اس وجہ سے مکروہ عمل ہے کہ کلام کی حقیقت اور اس کے درست معنی ہی ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی پیچھے جو عبارت نقل کی گئی ہے، جو حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، دو شخص آئے اور ان میں سے ایک نے جو ہے وہ کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، یہاں بے جوڑ وقف کرنے سے جہاں جملہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے اور واقعہ بھی مکمل نہیں ہوتا اور وقف کرنے سے معنی بھی خراب ہوتا ہو، تو ایسے وقف کو وقف کبھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا وقف کہ جہاں جملہ مکمل نہیں ہوا اور کوئی قصہ یا کوئی واقعہ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوا، تو اور وقف کرنے سے معنی بھی خراب ہو رہا ہے، تو ایسے وقف کو وقف کبھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام دانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقف کبھی اس وجہ سے مکروہ عمل ہے کہ کلام کی حقیقت اور اس کے درست معنی ہی ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب وہ پیچھے جو اس شخص نے بات کہی تھی، اس کلام کی حقیقت کچھ اور تھی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو ہدایت پر ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ گمراہ ہے۔ حقیقت تو یہ تھی، لیکن وقف کرنے سے اس کی حقیقت اور اس کے درست معنی ہی ختم ہو کر رہ گئے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طرح کی جو ہے وہ ڈانٹ پلائی تھی کہ تو جو ہے وہ برا خطیب ہے، تجھے کلام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب کو اٹھا دیا تھا، کیونکہ اس نے بے موقع وقف کر کے فرما بردار اور نافرمان دونوں کو ایک ہی بشارت میں جمع کر دیا تھا۔ تو بشارت کیا تھی کہ وہ ہدایت پر ہیں، تو ہدایت پر ہونے کی جو بشارت ہے اس میں فرما بردار اور نافرمان دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ضروری تھا کہ وہ فقد رشدہ پر وقف کر کے ماں بعد سے ابتدا کرتا، یعنی کہ
फकद राशिदा के ऊपर वक़्फ़ करना चाहिए था और उसको आगे पढ़ना चाहिए था। फिर इब्तिदा माँ बाद से करनी चाहिए थी। वो माँ बाद क्या है? अगला जुमला, वमन यासिहिमा फक़द गवा। यहाँ पे उन्होंने हवा लिख दिया है, होना चाहिए था फक़द गवा। तो कहते हैं कि फ़क़द राशिदा पर वक़्फ़ करके माँ बाद से इब्तिदा करता और अपने कलाम को आखिर तक मिलाता और कहता वमन यासिहिमा फक़द गवा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वो हलाक हो गया, वो गुमराह। तो अगला जुमला उसको अलहदा पढ़ना चाहिए था या फिर दोनों जुमलों को इकट्ठा पढ़ना चाहिए था, ताकि दो तरह के मुख्तलिफ लोगों का अंजाम जो है वो मुख्तलिफ जो है वो वाज़ेह हो जाए। तो अल्लामा दानी रहिमहुल्लाह इस बात पर मज़ीद तबसरा फरमाते हुए लिखते हैं कि ऐसे कभी वक़्फ़ जब आम बोलचाल में मकरूह समझे जाते हैं, क्योंकि ये एक आम बोलचाल थी, एक बात थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर एक शख्स बात कर रहा था। अगरचे वो अरबी में है, लेकिन वो आम बात है। वो कुरान के अल्फाज नहीं थे, कुरान की कोई आयत नहीं थी। जैसे हम उर्दू में बोले तो उसका तर्जमा जो है वो अरबी में कर दिया जाए। तो अरबी का हर जुमला ना तो कुरान की आयत होती है और ना हदीस होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कभी वक़्फ़ जब आम बोलचाल में मकरूह समझे जाते हैं तो ये कलामुल्लाह में किस कदर कराहत का बायस होंगे। यानी ऐसे वक़्फ़ कलामुल्लाह में किस कदर कराहत का बायस होंगे। और कलाम इलाही इस बात की कहीं ज़्यादा मुतकाज़ी है, तकाज़ा करता है कि इसमें वक़्फ़े कभी से हत्तुल इम्कान इज्तिनाब किया जाए। यानी पूरी कोशिश की जाए कि वक़्फ़े कभी ना हो। हाँ, कुरान मजीद में कभी मजबूरन वक़्फ़ करना पड़ जाता है। ये मजबूरन वक़्फ़ को वक़्फ़े इज़्तिरारी कहते हैं, मजबूरी की हालत में वक़्फ़। ये वक़्फ़ की अक़साम जो है वो आगे आ रही है और वहाँ पे बयान किया जाएगा कि एक होता है वक़्फ़े इख्तियारी, कि इंसान अपने इख्तियार से वक़्फ़ करता है। एक वक़्फ़े इज़्तिरारी होता है कि वो अब मजबूर हो जाता है, उसका सांस खत्म हो रहा है। तो उसको जहाँ उसका सांस खत्म हो रहा है, उसको वहाँ पे वक़्फ़ करना पड़ेगा अब उसकी मजबूरी है, तो वो वक़्फ़े कभी होगा, तो तब भी उसको वक़्फ़ करना ही पड़ेगा। अब वक़्फ़ करने के बाद फिर उसने क्या करना है, इसका हुक्म भी साथ बयान किया गया है। और कभी उसको कुरान की तिलावत करते-करते एकदम जो है वो खाँसी आ जाए, तो फिर भी वो मजबूर है वक़्फ़ करने पे। एकदम उसको छींक आ गई है, तो फिर भी वो मजबूर है वक़्फ़ करने पे, क्योंकि वो आगे तिलावत को जारी नहीं रख सकेगा, उसको रुकना पड़ेगा। तो जहाँ कहीं वो है, वहाँ पे उसको रुकना होगा फिर। तो ऐसा वक़्फ़ करने के बाद फिर क्या करना है, तो माक़बल से इयादा करना होता है, इसका हुक्म भी आगे आएगा। तो कहा गया कि वक़्फ़े कभी से हत्तुल इम्कान, जहाँ तक मुमकिन हो सके, इज्तिनाब किया जाए, बचा जाए, परहेज़ किया जाए। इस तरह ही अल्लामा ज़रकशी रहिमहुल्लाह इस हदीस को नक़ल करने के बाद तहरीर सुनाते हैं। वो हदीस कौन-सी है? वो इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जो बयान किया है ऊपर। तो कहते हैं कि जब ऐसे वक़्फ़ रोज़मर्रा और मामूल की खिताबत में नापसंदीदा है, तो कलामुल्लाह में नापसंदीदगी का क्या आलम होगा? तो कितने ही वो नापसंदीदा होंगे कुरान में, कि जो आम बोलचाल, आम किताबत में, वाज़ में वो कराहत का बायस है, तो फिर कुरान करीम के अंदर जो है वो कितने ही कराहत का बायस होंगे और कितने ही वो नापसंदीदा होंगे। क्योंकि अल्लाह का कलाम जो है उससे बिगड़ जाता है, अल्लाह के कलाम का मफ़हूम जो है वो तब्दील हो जाता है। इसी तरह ही अल्लामा इब्न जज़री रहिमहुल्लाह ये हदीस बयान करने के बाद यूँ तबसरा फरमाते हैं कि ये वाक़या इस पर दलील है कि वक़्फ़े कभी के मौका पर वक़्फ़ करना नाजायज़ और मकरूह अमल है। कि यहाँ पे वक़्फ़ करना कभी है ना, वहाँ पे फिर वक़्फ़ करना नाजायज़ और मकरूह है, नापसंदीदा। इसी तरह ही अल्लामा मुनी रहिमहुल्लाह ये हदीस नक़ल करने के बाद लिखते हैं, बरकमतराज हैं कि ये हदीस वक़्फ़े कभी की कबाहत पर वाज़ेह हुज्जत है, वाज़ेह दलील है। उस शख्स को चाहिए था कि वो फ़क़द रशदा पर वक़्फ़ करता,
اور پھر ومیاسیما سے ابتدا کر کے فقد گوا پر وقف کرتا ہے کہ وہ پہلے جملے کے اوپر وقف کر لیتا فقد رشدہ پر، اور پھر اس کو آگے ابتدا کرنی چاہیے تھی ومیاسیما فقد گوا، تاکہ دونوں جملے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے مابین ہونے والی عام گفتگو میں ایسا وقف کرنا ناپسندیدہ ہے تو کلام اللہ میں کس قدر ناپسندیدہ ہوگا، جس سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح ہی امام جعفر نحاس رحمہ اللہ اس واقعہ پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ مناسب یہ تھا کہ وہ اپنی گفتگو میں وَمَن يَعْصِهِمَا کی بجائے فقد غوا پر وقف کرتا، یا پھر فقد راشدہ پر ٹھہر جاتا۔ جب یہ بے موقع وقف عام کلام میں اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی محفل سے اٹھ جانے کا حکم دے دیا، تو کلام اللہ میں وقفے کبھی کی کس طرح جو ہے وہ گنجائش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں کہ یہ کسی طرح بھی درست نہیں کہ وقفے کبھی کے موقع پر اختیاراً وقف کرنے کے لیے نیت کا سہارا لیا جائے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح بھی درست نہیں، کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ وقفے کبھی کے موقع پر اختیاراً وقف کرنے کے لیے، یعنی انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ آگے اگلا جملہ پڑھ سکتا ہے، وقفے کافی یا وقفے تام پر پہنچ سکتا ہے، اس کے باوجود وہ وقفے کبھی پر وقف کرے اور پھر کہے کہ میری یہ نیت نہیں تھی کہ کلام کا مفہوم یہ ہو جائے اور میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ تو میں نے وقف کر دیا، بس میری نیت یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ وہ کہا گیا نا کہ وَمَن کہ فرما بردار اور نافرمان جو ہے ان دونوں کا انجام ایک جیسا بیان کر دے کوئی اپنے کلام میں اور پھر کہے کہ میری نیت یہ نہیں ہے کہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہے اور میرا موقف یہ نہیں ہے کہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہے، دونوں کا انجام الگ الگ ہے، لیکن اس نے ظاہراً جملہ ایسا بولا ہے کہ جس سے کلام کے معنی جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں۔ اب وہ اس کو کہا جائے تو کہے کہ میری تو نیت یہ نہیں تھی کہ معنی اس طرح کے ہوں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ وقفے کبھی کے موقع پر اختیاراً وقف کرنے کے لیے نیت کا سہارا لیا جائے، کیونکہ یہ ائمہ وقف کے نزدیک بالاتفاق ناجائز ہے کہ وقفے کبھی پر اختیاراً وقف کیا جائے۔ اختیاراً کا مطلب پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس سانس بھی ہے کہ وہ اگلا جملہ مکمل کر سکتا ہے، یا پھر وہ جہاں پہ معنی پورا ہو رہا تھا وہاں پہ ایسی جگہ پہ وقف کر رہا ہے جہاں پہ وقفے کبھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اور پھر نیت کا سہارا لے کہ میری نیت یہ نہیں ہے، تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطیب کو اپنی مجلس سے اٹھاتے وقت اس کی نیت کے بارے میں دریافت نہیں فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا نا کم وذهب کہ اٹھ جاؤ اور چلے جاؤ۔ اب اپنی مجلس سے اس کو اٹھاتے وقت اللہ کے رسول نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تیری نیت کیا ہے، کیا ہے کہ تیرا موقف، تیرا عقیدہ یہ ہے کہ فرما بردار اور نافرمان دونوں کا انجام ایک ہے، دونوں ہدایت پر ہیں، یا پھر تیرا موقف اور تیری نیت یہ ہے، کہنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کی تو وہ ہدایت پر ہے اور جس نے نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہے، کیا تیری نیت یہ تھی؟ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا نہیں، اس کے ظاہر کلام سے جو ہے وہ کی وجہ سے ہی، غلط وقف کرنے کی وجہ سے ہی اس کو جو ہے وہ ایک طرح کی ڈانٹ پلا دی اور اس کو اپنی وجہ سے اٹھ جانے کا حکم دے دیا تھا اور اس سے پوچھا نہیں تھا کہ تیری نیت کیا ہے۔ تو لہٰذا کوئی وقف غلط کرنے کے بعد یہ کہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی اور میری نیت تو جیسے قرآن کہہ رہا ہے ایسے ہی ہے، لیکن میں نے وقف یہاں پہ کیا اور میری نیت یہ نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، تو لہٰذا سننے والے جو ہے وہ تو سن کر اس کا مفہوم صحیح نہیں سمجھ سکیں گے اور اس کی نیت اپنی جگہ پہ ہے، تو لہٰذا نیت کا سہارا لے کر وقفے کبھی کے اوپر وقف نہیں کیا جا سکتا جب انسان کے پاس اختیار بھی موجود ہو کہ وہ آگے پڑھ سکتا ہے اور وقفے کافی یا وقفے تام پر پہنچ سکتا ہے۔ آگے باتیں ہیں کہ اگرچہ امام نسائی رحمہ اللہ نے حدیث عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا مفہوم کچھ اور بیان کیا ہے، لیکن جمہور ائمہ وقف، علماء قراءات اور محدثین نے وہی مفہوم درست قرار دیا ہے جو اوپر گزرا ہے۔
सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना जिब्रील अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इक़राइल क़ुरआन अला हर्फ फ़क़ाल मीकाईल इस्तज़िदहु फ़क़ाल इक़रा अला हरफ़ैन फ़क़ाल मीकाईल इस्तज़िदहु हत्ता बलग सबअत अहरुफ़िन सुम्मा क़ाल कुल्लु कुल्लुन शाफ़िन काफ़िन मा लम तख़्तिम आयत अज़ाबिन बि आयत रहमतिन औ आयत रहमतिन बि आयत अज़ाबिन। फरमाते हैं कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहा फ़क़ाल कहा इक़राइल क़ुरआन अला हरफ़िन कि आप एक हर्फ पर कुरान पढ़े, एक किरात पर कुरान जो है पढ़े। तो मीकाईल अलैहिस्सलाम भी साथी थे, उन्होंने कहा कि ज्यादा तलब कीजिए। तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 हरूफ पर पढ़ने को कहा। सैयदना मीकाईल ने फिर वही कहा कि ज्यादा तलब कीजिए, इस्तज़िदहु। तो इसी तरह करते करते तादाद जो है 7 हरूफ तक, 7 किराआत तक, 7 लुगात तक जो है वो पहुंच गई। तब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये तमाम हरूफ, ये तमाम किराआत, तमाम लुगात सही और काफी व शाफी है। इसमें से जिस किरात के साथ भी कुरान को पढ़ लिया जाएगा सही होगा, जिस लुगत के साथ भी कुरान को पढ़ लिया जाएगा वो सही होगा। आगे क्या कहा कि जब तक अजाब वाली आयत को रहमत वाली आयत के साथ और रहमत वाली आयत को अजाब वाली आयत के साथ मिलाकर खत्म ना किया जाए, यानी एक ही सांस में रहमत वाली आयत और अजाब वाली आयत को इकट्ठा पढ़ दिया जाए, और इस तरह अजाब वाली आयत पहले और रहमत वाली बाद में है, तो दोनों को एक ही सांस में जो है वो पढ़कर वक़्फ़ कर दिया जाए, तो करना होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक नहीं है, रहमत वाली आयत को अलहदा पढ़ा जाए, उसके ऊपर वक़्फ़ किया जाए, और अजाब वाली आयत को अलहदा जो है पढ़ा जाए, उसकी तिलावत अलहदा की जाए और उसके ऊपर वक़्फ़ किया जाए। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज कुछ यूं है कि मालम तख्तिम आयत रहमतिन बि आयत अज़ाबिन औ आयत अज़ाबिन बि मग़फ़िरह, जब तक रहमत वाली आयत को अजाब वाली आयत के साथ या अजाब वाली आयत को मग़फ़िरत वाली आयत के साथ मिलाकर खत्म ना किया जाए। यानी एक आयत है जिसमें जन्नत का और अल्लाह ताला की बख्शिश का जिक्र है, उनकी नेमतों का जिक्र है, उसके साथ ही अगली आयत है उसमें अल्लाह ताला की पकड़, उसके अजाब और दोज़ख का, जहन्नम का जिक्र है। तो दोनों आयात को एक ही सांस में इकट्ठा पढ़ के जो है वो वक़्फ़ कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं। सैयदना उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अतैना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नल मालिका कान मइया फ़क़ाल ली इक़राइल क़ुरआन फ़अद्दा हत्ता बलग सबअत अहरुफ़ फ़क़ाल लैस मिन्हा इल्ला शाफ़िन काफ़िन मा लम तख़्तिम आयत अज़ाबिन बिरहमह औ तख़्तिम रहमतन बिअज़ाब। वो कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ता मेरे साथ था, उसने मुझे कहा कि कुरान पढ़ो, उसने शुमार किया हत्ता के 7 हुरूफ तक पहुंच गया, फिर कहा ये सब के सब शाफी और काफी हैं, तमाम किराआत, तमाम हुरूफ, तमाम रिवायात, तमाम लुगात सही हैं। जब तक आप अजाब वाली आयत को रहमत वाली के साथ या रहमत वाली अजाब को अजाब के साथ मिलाकर खत्म ना करें, तब तक ये सब जो है वो क्या है, ठीक है। इस तरह ही सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना हाज़ल कुरआन उन्ज़िला अला सबअति अहरुफ इक़राऊ वला हरज वलाकिन ला तख्तिमु ज़िक्र रहमतिन बिअज़ाबिन वला तख्तिमु ज़िक्र अज़ाबिन बिरहमह। कहते हैं कि बेशक ये कुरान मजीद 7 हुरूफ पर नाज़िल किया गया है, तुम ये सब हुरूफ पढ़ो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रहमत के तज़किरे को अज़ाब के साथ और अज़ाब के जिक्र को रहमत के साथ मत मिलाओ।
تو مذکورہ بالا چاروں روایات کا ایک ہی معنی مفہوم ہے کہ رحمت اور ثواب والی آیت کو عذاب و عقاب والی آیت کے ساتھ اور عذاب و عقاب والی آیت کو رحمت و ثواب والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کا اصطلاحی زبان میں مفہوم یہ ہے کہ وقف کبیر سے بچنا اور وقف تام کو اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقف کبیر سے بچنا اور وقف تام کو اختیار کرنا چاہیے۔ دونوں یعنی رحمت والی اور عذاب والی آیت دونوں کو اگر ملا دیا جائے گا نا تو ملا کر وقف کرنے سے معنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، مفہوم جو ہے وہ بدل جائے گا، تو یہ وقف کبیر ہو جائے گا۔ اگر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ایک آیت میں یا دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی مغفرت کا، اس کی بخشش کا ذکر ہے، تو جب وہ آیت مکمل ہو جائے تو ان چیزوں کا بیان مکمل ہو گیا، تو جملہ مکمل ہو گیا، کلام مکمل ہو گیا، تو وہاں وقف کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک نئی بات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کی پکڑ اور اس کے غصے کا اظہار، جنت اور دوزخ کا ذکر اور کافروں کا انجام، یہ جو آیات ہیں یہ اگر ہیں تو ان آیات کو مکمل کرنے کے بعد وقف کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک مسئلہ یا حکم یا واقعہ جو ہے وہ مکمل ہوا تو یہ وقف تام ہوا، وقف کافی ہوا، تو پھر اگلی آیات کو پڑھنا چاہیے۔ تو دونوں کو ملا کر وقف کرنے سے یہ کیا ہو جائے گا، وقف کبھی ہو جائے گا، اس لیے جو ہے منع کر دیا گیا ہے۔ تو امام دانی رحمہ اللہ ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف تام کی تعلیم دی ہے، جو انہوں نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے حاصل کی تھی، کیونکہ یہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے تھے نا کہ عذاب والی آیت کو رحمت والی آیت کے ساتھ ملا کر وقف نہ کیا جائے، تو یہ تعلیم حضرت جبریل علیہ السلام نے دی ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کی تعلیم جو ہے، وقف تام کی تعلیم جو ہے وہ جبریل علیہ السلام سے دی ہے۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم انہ ینبغی ان ینصح بعلم القرآن فیقف الذی بعلمہ علی ما یحتاج الیہ، فیقف الذی بعلمہ علی ما یحتاج الیہ من القطع وما ينبغي ان يستعنف به۔ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی، اس بات کا وعدہ کیا کہ تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے، اور خیر خواہی یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، وقف کے مواقع بتائیں جو دوران تلاوت ضروری ہے، اور ابتدا اور اعادہ کے مقامات سے بھی باخبر کریں۔ اس بات کی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وعدہ کیا، اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ لیا کہ لوگوں کی خیر خواہی کریں، اور لوگوں کی خیر خواہی کیا ہے یہ بتا دیا کہ قرآن کی تعلیم دینی ہے، اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ وقف کے مواقع بتانے ہیں جو دوران تلاوت ضروری ہے، اور ابتدا اور اعادہ کے مقامات سے بھی باخبر کرے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی ان میں وقف و ابتدا کی اہمیت پر بڑی واضح دلیل ہے۔ نیز حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مانند اس سے بھی علم وقف کے توقیفی ہونے کا اشارہ ملتا ہے، یعنی اس حدیث سے بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شروع میں حدیث بیان کی گئی تھی اس کی مانند اس کی طرح علم وقف کے توقیفی ہونے کا اشارہ ملتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم وقف کی تعلیم جو ہے جبریل علیہ السلام سے لی ہے، اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے،
اور جو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے تھے اور وہی وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے. تو گویا کہ جبریل علیہ السلام جو الفاظ بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. تو ان احادیث کے اندر جو علم وقف کی تعلیم دی گئی ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے, اور ایسی تعلیم کو, ایسے حکم کو توقیفی کہا جاتا ہے. یعنی خاص پہلے ہے توقیفی, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو, اور توفیقی یہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اجتہاد سے, یا صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے اجتہاد سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ اخذ کریں اور آگے بتائیں, اس کو کہا جاتا ہے توفیقی. اور جو اللہ کی طرف سے ہو, بذریعہ وحی ہو, اور اس کو کہا جاتا ہے توقیفی. تو چلیں جی, یہاں تک آج کا ہمارا سبق جو ہے مکمل ہوتا ہے کہ وقف, علم وقف کی اہمیت اور ضرورت جو ہے احادیث نبوی کی روشنی میں, اور پھر ان احادیث کی تفسیر صحابہ اور ائمہ کے اقوال سے بیان کی گئی ہے, اور اس کے بعد اقوال صحابہ سے علم وقف کی اہمیت اور ضرورت پر دلائل جو ہے وہ دیے جائیں گے, جو کہ ہمارے آئندہ سبق میں ہے. تو آج کے سبق میں اگر کوئی بات پوچھنے والی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ ہمارا سبق جو ہے آج کا مکمل ہو چکا ہے.